الفصل الثالث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ شریف کے لیے نکلے، اس کے سفر پہ نکلے، مکہ کی طرف جانا تھا۔ تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ مقام قرائے غمیم تک پہنچ گئے۔ یہ قرائے غمیم کون سی جگہ ہے؟ یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جو مقام عصفان سے 3 میل کی دوری پر ہے۔ ہاں وہاں تک پہنچے سر۔ فصام الناس، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ اس میں دیکھیے مقام قرائے غمیم بتایا ہے، اور اس سے پہلے والی جو روایت ہے آپ نے پڑھا، اس میں حتی بلغا عصفانہ، کہ مقام عصفان تک پہنچے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مقام عصفان جو یہ ایک پورے ایریے کو کہا جاتا تھا دور تک، اور قرائے غمیم اچھا اس نام سے ایک جگہ بھی خاص تھی، اور قرائے غمیم اس ایریے میں ہی آتا تھا، قریب تھا وہاں سے۔ تو اس حدیث میں اس پورے ایریے کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا راوی نے کہ عصفان تک پہنچ گئے تھے سرکار، اور اس حدیث میں خاص اس جگہ کی تحدید کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اعظم گڑھ ایک شہر بھی ہے اور اعظم گڑھ پورا ضلع بھی ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے اچھا آپ مثال کے طور پر مبارک پور میں ہیں، آپ گھر جانے کے بعد کہیں کہ میں اعظم گڑھ گیا تھا، تو بھی صحیح، ضلع تو اعظم گڑھ ہی ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ میں مبارک پور گیا تھا، تو بھی صحیح ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں، بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال سرکار یہاں تک کہ سرکار مقام قراء الغمیم تک پہنچ گئے تو لوگوں نے روزہ رکھا۔ ثم دعا بقدح من ماء، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ پانی منگایا۔ فرفعہ حتی نظر الناس الیہ، اور پھر اس پانی کو بلند کیا ایسے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ سے پانی کو دیکھ لیا کہ سرکار پانی کا پیالہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ثم شربا، اور پھر سرکار نے پی لیا، یعنی روزہ توڑ دیا وہاں۔ فقیل لہ بعد ذالک، تو اس کے بعد سرکار سے عرض کیا گیا، کہا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کہ کچھ لوگوں نے ابھی روزہ رکھا ہے، یعنی کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ فقال اولئک العصاة، عصاة عاصی کی جمع ہے، عاصی کا معنی نافرمان۔ سرکار نے فرمایا وہ نافرمان ہے، وہی نافرمان ہے کہ جب انہوں نے ہمیں عمل کرتے ہوئے دیکھا تو ظاہر کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو بھی توڑ دیں، ہم تو انہی کے بیان جواز کے لیے کر رہے تھے، اور ہمارا عمل یہ دیکھ کر کے اور پھر بھی انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، تو اس طرح وہ پیروی نہ کرنے والے ہوئے۔ عاصی اسی کو کہتے ہیں جو نافرمان ہو، پیروی نہ کرنے والا ہو۔ اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، یہ بات نہیں ثابت ہوتی ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، یہ نہیں ثابت ہوتا ہے، بلکہ ظاہر کے اعتبار سے سرکار نے خاص اس موقع کے لیے فرمایا۔ ورنہ جہاں خود صراحت ہے باضابطہ سرکار کی کہ چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، تو اس میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔
دیکھیے حاشیہ نمبر 4 میں قال الشیخ لأنهم خالفوا فعل الرسول ولم يقبلوا رخصت اللہ. شیخ نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے فعل رسول کی مخالفت کی اور اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کیا تھا. تو جب رخصت کو قبول نہیں کیا، جبکہ قد ورد ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یؤتی زائمہ، جبکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پہ عمل کیا جائے جس طرح کی عزیمتوں پہ عمل کیا جانا پسند ہے اسے. لیکن اب یہ کہ اجازت تو دونوں تھی، مگر یہ کہ اس میں تھوڑا سختی کا پہلو اپنایا گیا ہے، فیہ تشدید و تغلیظ، کیونکہ ظاہر سرکار کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے تقاضا یہی تھا کہ وہ لوگ بھی وہی کرتے، پیروی کرتے. تو کچھ لوگوں نے نہیں کیا، تو ظاہری کو دیکھتے ہوئے شدت کے طور پہ سرکار نے فرمایا کہ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یعنی بظاہر یہ مخالفت کرنے والے ہیں لوگ. رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا. وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ایسے ہے جیسے حضر میں روزہ نہ رکھنے والا. حضر میں روزہ نہ رکھنے والا مفطر صائم کے مقابل میں ہے. کیا مطلب؟ اس میں بھی بطور مبالغہ اور بطور شدت کی یہ بات کہی گئی، ورنہ آپ یہ غور کیجئے کہ حضر میں روزہ نہ رہنے والا بلا وجہ وہ تو ناجائز کام کرنے والا ہے، اور سفر میں روزہ رہنے والا یہ تو جائز کام کرنے والا ہے، تو اس کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ یہ شدت کے طور پہ فرمایا گیا ہے کہ سفر، یہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ السفر میں الف لام عہد خارجی کا ہے، خاص سفر مراد ہے، بڑا پرمشقت کہ جس میں روزہ رکھنا نہایت دشوار ہو. اور صائم و رمضان یہاں بھی اضافت برائے عہد خارجی مانی جائے، یعنی کوئی خاص رمضان کا روزہ رکھنے والا کوئی خاص شخص جس کے اندر قوت نہیں، توانائی نہیں، اور حد درجہ وہ پریشان ہو جائے گا، تو ایسے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے حضر میں روزہ نہ رکھنے والا. اچھا. رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. دیکھیے حاشیہ نمبر 5 میں بتایا نا، کل مفطر فی الحضر فیہ مبالغۃ فی المنع عن الصوم فی السفر وهو محمول على حال عدم القدرہ ولحوق الضرر والاستنکاف عن العمل برخصۃ اللہ. کہہ رہے ہیں یہ عام حالات پہ محمول نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر محمول ہے کہ قدرت نہ ہو روزہ رکھنے کی اور اس کو جسمانی ضرر لاحق ہو، اور یوں ہی یا اس کا یہ خیال ہو اور اس کی یہ رائے ہو کہ اللہ کی عطا کردہ رخصت کو ناپسند کرتا ہو. اللہ نے مسافر کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رہے چاہے تو، اس کو وہ اس رخصت الہیہ کو ناپسند کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عاصی اور گنہگار ہوگا. تب تو وہ حضر کی حالت میں روزہ نہ رہنے والے کی طرح ہو جائے گا عصیان میں. وعن حمزة بن عمرو الاسلمی انه قال یا رسول اللہ انی اجد بی قوة علی الصیام فی السفر قال هل علی جناح قال هي رخصة من الله عز وجل فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ. رواہ مسلم. حضرت حمزہ ابن عمرو اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، تو کیا میرے اوپر گناہ ہے؟ یعنی کیا روزہ رہنا سفر کی حالت میں میرے لیے گناہ ہے؟ قال ہی رخصت من اللہ عز وجل.
تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے رخصت ہے. حیا ضمیر کا مرجع ہے افطار یعنی روزہ نہ رہنا. تو اب افطار تو مذکر ہے اور ضمیر حیا یہاں مؤنث لائی گئی. جی مصدر ہے تو اس سے کیا ہوا؟ یہ تھوڑا مطلب ہوتا ہے مصدر ہونے کا کہ اگر اس میں علامت تذکیر بھی تانیث بھی نہیں پائی جاتی ہے تو مؤنث کی ضمیر کی طرف لوٹا دیں گے. یہ تو بات وہاں کہی جا سکتی ہے کہ تا مصدر میں لگی ہوئی ہو اور اس کے باوجود اس کی طرف اگر مذکر کی ضمیر لوٹائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے. اور مصدر ہونے کی وجہ سے اب اس کا مؤنث ہونا متعین نہیں ہے. لیکن اگر اس میں کوئی علامت تانیث ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر حیا کی ضمیر کیسے لوٹے گی اس کی طرف؟ اس کا وہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ جب ضمیر مرجع اور خبر کے درمیان واقع ہو تو خبر کی رعایت اولا ہے کیونکہ خبر اس کی مؤنث ہے رخصتن. ہاں اور یہ ضمیر مرجع اور خبر کے درمیان واقع ہوئی تو اس وجہ یہاں رعایت خبر اولا ہوئی. ہوا کہتے تو بھی صحیح تھا جائز وہ بھی تھا لیکن ہیا کہنا اولا اور بہتر ہے. اسی کو مختصر میں کہا کہ ہیا الافطار و تانیث للخبر. یہ سمجھ گئے؟ کہا کہ یہ روزہ نہ رہنا اللہ عز و جل کی طرف سے رخصت ہے تو جو چاہے اسے اپنائے. تو جو اسے اپنائے گا تو اچھا ہے اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. دونوں صورتیں درست ہیں. ایک عام حالات میں جو حکم ہوتا ہے اس کو واضح کر دیا.